ولغير ربي خالقي لم أركعي أنا مسلم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد قال الله تعالى قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. میرے بھائیو، آج کی مجلس میں انشاءاللہ العزیز راستے کے آداب کے تعلق سے گفتگو ہوگی. ابھی آپ نے قرآن مجید کی ایک آیت سنی جس میں راستے کے ایک اہم ادب کا بیان ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل ایمان مردوں اور عورتوں کو خطاب کر کے ارشاد فرمایا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ آپ ان سے کہہ دیجئے کہ اے ایمان والے مردوں اور اے ایمان والی عورتوں، اپنے نگاہوں کو پست رکھو اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو. یہ تمہاری پاکی کے لیے، تمہارے تزکیے کے لیے، تمہاری طہارت کے لیے بہت بہتر ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے ہر کرتوت سے، تمہارے ہر عمل سے خوب واقف ہے، خوب آگاہ اور باخبر ہے. میرے بھائیوں، ایک حدیث میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایاکم والجلوس فی الطرقات فقالوا ما لنا بد انما هي مجالسنا نتحدث فيها قال فاذا ابيتم الى المجالس فاعطوا الطريق حقها قالوا وما حق الطريق قال غض البصر وكف الاذى ورد السلام وامر بالمعروف ونهي عن المنکر. یہ حدیث ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے صحیح بخاری میں مروی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ راستوں میں مت بیٹھا کرو. صحابہ نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہی تو ہماری بیٹھک ہے، یہی ہماری نشست گاہ ہے، یہیں پر تو ہم بیٹھ کے آپس میں ایک دوسرے سے باتیں کیا کرتے ہیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تمہیں بیٹھنا ہی ہے تو راستوں کو ان کا حق دیا کرو. صحابہ نے دریافت کیا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم راستوں کا حق کیا ہے؟ آپ نے فرمایا نگاہوں کو پست رکھنا، لوگوں کو اپنی تکلیفوں سے محفوظ رکھنا، سلام کا جواب دینا، بھلائی کا حکم دینا اور برائیوں سے روکنا. میرے بھائیوں، آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی حقوق ذکر فرمائے. ظاہر ہے کہ یہ تمام حقوق نہیں ہیں بلکہ یہ راستے کے اہم حقوق ہیں. آپ نے اہم حقوق کی نشاندہی فرمائی ہے. کچھ اور بھی حقوق ہیں جن کا دوسری احادیث میں ذکر آیا ہے. ابھی فی الوقت ہم فی الحال ان حقوق پر بات کرتے ہیں، پھر آگے ان حقوق کا بھی تذکرہ کریں گے. سب سے پہلا حق ذکر کیا غض البصر، نگاہوں کو پست رکھنا. یہ وہ حکم ہے جو مردوں اور عورتوں کو مشترکہ طور پر حکم دیا گیا ہے. عورتوں کو بھی اپنی نگاہیں پست رکھنی چاہیے اور مردوں کو بھی اپنی نگاہیں پست رکھنی چاہیے. حقیقت کہ جو لوگ اپنی نگاہوں کو کھلی چھوڑ دیتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ اس کے ذریعے سے ان کے دل کو سکون ملتا ہے اور ان کی نگاہوں کو لذت ملتی ہے، تو وہ بڑی بے وقوفی میں مبتلا ہیں. وہ اپنے نفس کو، اپنے دل کو، اپنی نگاہوں کو بڑے عذاب میں ڈال رہے ہیں، اور اس کی وجہ سے بہت ساری تکالیف کا انہیں سامنا ہوتا ہے. بہت سارے فکر، بہت سارے غم ان کے اس نگاہوں کے راستے سے آتے ہیں. اس لیے جو شخص اپنی نگاہوں کو جس قدر پابند رکھے گا اور اپنی نگاہوں کو حرام چیزوں سے جس قدر محفوظ رکھے گا، اسی قدر اسے دل میں مٹھاس کا، حلاوت کا، شیرینی کا اور لذت کا احساس ہوگا. اور جس قدر کوئی شخص اپنی نگاہوں کو کھلا رکھے گا اسی قدر وہ شخص پریشان رہے گا. میرے بھائیوں، کبھی کبھی ہماری نگاہیں اچانک بھی غلط چیزوں پہ پڑ جاتی ہیں، اور شریعت مطہرہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے ہے اور اس میں تمام باتوں کا لحاظ رکھا گیا ہے. چنانچہ اگر کسی اجنبی عورت پر بلا قصد و ارادہ
نادانستہ طور پر ہماری نگاہیں پڑ جائیں تو شریعت نے ہمیں یہ حکم دیا ہے کہ فوراً اپنی نگاہوں کو پھیر لیں اور برابر ٹکٹکی لگا کر کے گھورتے نہ رہیں۔ چنانچہ جریر ابن عبداللہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اچانک پڑ جانے والی نظر کے متعلق پوچھا تو آپ نے فرمایا کہ اپنی نگاہوں کو پھیر لو۔ تو فوراً اپنی نگاہوں کو ایسی حالت میں پھیر لینا چاہیے۔ جو شخص نگاہیں اپنی پھیر لے گا اللہ کے حکم کو یاد رکھتے ہوئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو یاد رکھتے ہوئے، تو وہ گنہگار نہیں ہوگا۔ لیکن اگر کوئی شخص اپنی نگاہوں کو برابر لگایا رہا تو وہ گنہگار ہوگا۔ میرے بھائیو، یہ پہلا ادب ہے راستے کا، کیونکہ راستے میں لوگوں کا گزرنا اور آنا جانا ہوتا رہتا ہے، تو فتنے کی جگہوں سے اپنی نگاہوں کو دور رکھا جائے۔ دوسرا ادب راستے کا ہے، لوگوں کو اپنی تکلیفوں سے اور اذیتوں سے محفوظ رکھا جائے۔ کف الاذی، چاہے لوگوں کے بدن کا معاملہ ہو، جسم کا معاملہ ہو، عزت و آبرو کا معاملہ ہو، ہر اعتبار سے ہم لوگوں کو اپنی اذیت اور تکلیف رسانی سے محفوظ رکھیں۔ چنانچہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مسلمان کی صفت بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا ہے، المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، مسلمان وہ ہے کہ دوسرے مسلمان اس کی زبان سے اور اس کی ہاتھ سے سلامت رہیں۔ میرے بھائیوں، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جامع کلمات سے نوازا گیا تھا۔ انہی جامع کلمات میں سے یہ بھی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ہی مختصر الفاظ میں، کہ جس کی اگر شرح کی جائے تو کافی وقت درکار ہے، آپ نے فرمایا کہ مسلمان وہ ہے کہ جس کی زبان سے اور جس کے ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ میرے بھائیوں، زبان سے صرف گفتگو ہی نہیں ہوتی، زبان سے صرف گالی ہی نہیں بکی جاتی، زبان سے صرف لوگوں کی عزت و آبرو پہ حملہ ہی نہیں کیا جاتا، بلکہ زبان سے کبھی کبھی بات کے بغیر بھی، گفتگو کے بغیر بھی تکلیف پہنچائی جاتی ہے۔ کبھی زبان ٹیڑھی میڑھی کر دیتے ہیں، زبان نکال کر کے مذاق اڑاتے ہیں اور مختلف حرکتیں کر کے لوگوں کو اپنی زبان سے تکلیف پہنچاتے ہیں، یہ بھی اس میں داخل ہے۔ ایسے ہی ہاتھ کا معاملہ ہے، ہاتھ سے صرف انسان مارتا ہی نہیں ہے، ہاتھ سے صرف انسان تکلیف ہی نہیں پہنچاتا ہے، ہاتھ سے قتل و خریزی ہی صرف نہیں کرتا ہے، بلکہ ہاتھ کے ذریعے سے، قلم کے ذریعے سے لکھ کر کے بھی بعض چیزیں یا بعض اشارے اپنی انگلیوں وغیرہ سے انسان ایسی حرکتیں اپنے ہاتھ سے کرتا ہے کہ جس کی وجہ سے لوگوں کو اذیت پہنچتی ہے، لوگوں کو تکلیف پہنچتی ہے۔ تو ان ساری چیزوں سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ میرے بھائیوں، لوگوں کو اپنی تکلیفوں سے محفوظ رکھنا، اپنی شرارتوں سے لوگوں کو محفوظ رکھنا، یہ بہت بڑی نیکی ہے، یہ صدقہ ہے۔ چنانچہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ابو ذر رضی اللہ عنہ نے سوال کیا، یہ حدیث متفق علیہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں موجود ہے۔ انہوں نے پوچھا، ای العمل افضل، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے زیادہ فضیلت والا عمل کون سا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، ایمان باللہ و جہاد فی سبیلہ، اللہ پر ایمان لانا اور اللہ کی راہ میں جہاد کرنا۔ پھر پوچھا، فأی الرقاب افضل، کون سے غلاموں کو آزاد کرنا زیادہ فضیلت والا عمل ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، اعلاھا ثمنا وانفسھا عند اہلھا، کہ سب سے زیادہ قیمت رکھنے والا، قیمتی جو ہے غلام ہو اور جو مالکوں کو زیادہ پسند ہو، ان کو خرید کر کے آزاد کرنا، یہ بہت فضیلت والا عمل ہے۔ پھر پوچھا، فَإِن لَمْ أَفْعَلْ، اگر میں ایسا نہ کر سکوں تو میں کیا کروں؟ آپ نے فرمایا، تُعِينُ صَانِعًا أَوْ تَصْنَعُ لِأَخْرَقَ، یا کسی کاریگر کی مدد کر دو، یا وہ شخص جسے کاریگری نہیں آتی اسے کاریگری سکھلا دو یا اس کے لیے کاریگری کر دو۔ کہا، فَإِن لَمْ أَفْعَلْ، اگر میں ایسا بھی نہ کر سکوں تو آپ نے فرمایا، تَدْعُ النَّاسَ مِن شَرِّكَ فَإِن تَدْعُ النَّاسَ مِنَ الشَّرِّ فَإِنَّهَا صَدَقَةٌ تصدق بها عن نفسك، لوگوں کو اپنی شرارتوں سے، اپنی مصیبتوں سے، اپنی اذیتوں سے، اپنی تکلیفوں سے لوگوں کو محفوظ رکھو، لوگوں کو چھوڑ دو، لوگوں کو بچائے رکھو۔ یہ صدقہ ہے جو تم اپنے آپ پر کرو گے۔ اپنے آپ پر کیا جانے والا صدقہ یہ بھی ہے کہ ہم کسی کو تکلیف نہ پہنچائیں۔ تو میرے بھائیوں، یہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے راستے میں تکلیف دہ چیزوں سے لوگوں کو محفوظ رکھنے کا ادب سکھایا ہے، تو یہ بہت اہم ادب ہے اور یہ ایک صدقہ ہے۔ ایسے ہی میرے بھائیوں، راستے کے آداب میں سے یہ ہے سلام کا جواب دینا۔
آپ سلام کے بارے میں یہ جانتے ہیں کہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سلام کو عام کرنے کا حکم دیا ہے، سلام کو پھیلانے کا حکم دیا ہے۔ سلام کرنا تو سنت ہے لیکن سلام کا جواب دینا فرض ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، یہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، خمس تجب للمسلم علی اخیہ، 5 باتیں ایسی ہیں جو ایک مسلمان کی دوسرے مسلمان پہ فرض ہیں، ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پہ حق ہے۔ سلام کا جواب دینا، اگر چھینکے اور الحمدللہ کہے تو ارحمک اللہ کہنا، دعوت کو قبول کرنا، مریض کی عیادت کرنا اور جنازے کے پیچھے جانا، یہ 5 باتیں ہیں۔ میرے بھائیوں، بہت سارے لوگ اس میں کوتاہی کا ارتکاب کرتے ہیں، صرف انہی لوگوں سے سلام کرتے ہیں جن سے جان پہچان ہوتی ہے، جن سے تعارف ہوتا ہے، اور جن سے تعارف نہیں ہوتا، جن سے جان پہچان نہیں ہوتی، ان کو نہ سلام کرتے ہیں نہ ان کے سلام کا جواب دیتے ہیں، کوئی توجہ اور کوئی رعایت نہیں کرتے۔ میرے بھائیوں، یہ بہت بڑی کمی ہے، یہ سنت کی مخالفت ہے جس سے ہمیں اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ میرے بھائیوں، ایسے ہی سلام کے جواب کے علاوہ راستے کے آداب میں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی سکھایا ہے کہ بھلائی کا حکم دیا جائے اور برائی سے روکا جائے، اور یہ بڑا عظیم الشان باب ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، تم سب سے بہترین امت ہو، تم بھلائیوں کا حکم دیتے ہو، برائیوں سے روکتے ہو اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو۔ میرے بھائیوں، عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہے کہ جس شخص کو یہ بات پسند ہو کہ وہ خیر امت میں سے رہے تو ظاہر بات ہے وہ شرط پوری کرے جو اللہ نے شرط لگائی ہے۔ اللہ نے شرط لگائی ہے کہ بھلائیوں کا حکم دیتے رہو، اللہ نے شرط لگائی ہے کہ برائیوں سے روکتے رہو، اللہ نے شرط لگائی ہے کہ اللہ پر ایمان والے ہو۔ تو اگر یہ شرط آپ کے اندر ہے تو آپ خیر امت میں سے ہیں، اور اگر آپ اس کو ادا نہیں کرتے تو میرے بھائیو آپ یاد رکھیں کہ اہل کتاب کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مذمت کرتے ہوئے، ان کی برائی بیان کرتے ہوئے اللہ نے فرمایا ہے، کانوا لا یتناہون عن منکر فعلوہ، وہ لوگ ان منکر اور برائیوں سے روکتے نہیں تھے جو ایک دوسرے کیا کرتے تھے، تو وہ منکرات سے روکتے نہیں تھے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان پر جو ہے لعنت برسائی۔ تو اس سے اگر ہم بچنا چاہتے ہیں تو ہمیں بھلائیوں کا حکم دیتے رہنا چاہیے اور برائیوں سے روکتے رہنا چاہیے۔ میرے بھائیوں، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے خلیفہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ایک بار آپ کھڑے ہوئے، اللہ کی حمد و ثنا بیان کی، اور آپ نے فرمایا، ایھا الناس انکم تقرؤون هذه الآیہ یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم، یہ آیت تم پڑھتے ہو لیکن تم اس آیت کی صحیح تفسیر نہیں کرتے۔ میں نے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ جب لوگ برائیوں کو دیکھیں گے اور برائیوں کو تبدیل نہیں کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ سب پہ عذاب لے آئے گا۔ یہ میرے بھائیوں، یہ جو ہے مسند احمد کی حدیث ہے، اور علامہ البانی رحمہ اللہ نے اسے صحیح قرار دیا ہے، سنن ابی داؤد میں بھی یہ روایت آئی ہے۔ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ قرآن مجید میں جو یہ آیت آئی ہے، یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم، اے ایمان والو اپنے آپ کا خیال رکھو، لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم، اگر تم ہدایت پر ہو تو کون گمراہی میں جا رہا ہے، تمہیں اس سے کوئی جو ہے ضرر ہونے والا نہیں ہے، تمہیں اس سے کوئی نقصان ہونے والا نہیں ہے۔ اس آیت کو پڑھ کر کے تم لوگ یہ سمجھتے ہو کہ بھلائی کا حکم دینے کی ضرورت نہیں، برائیوں سے روکنے کی ضرورت نہیں، حالانکہ یہ بات نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتایا ہے کہ اگر کوئی شخص برائی کو دیکھے گا اور برائی کو بدلنے کی اپنی طاقت بھر کوشش نہیں کرے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسا عذاب لائے گا کہ پھر اس میں نیک شخص بھی نہیں بچے گا، سارے لوگوں پہ عذاب آ جائے گا۔ میرے بھائیوں، امت کے لیے بہت سارے فضائل ہیں بھلائی کا حکم دینے اور برائیوں سے روکنے میں، یہ اس کے لیے ایک مستقل موضوع درکار ہے۔ ہم مختصر طور پر یہ بتا دیں کہ معاشرے کی کشتی اس وقت تک ڈوبنے سے بچی رہتی ہے جب تک لوگ جو ہے بھلائی کا حکم دیتے رہتے ہیں اور برائیوں سے روکتے رہتے ہیں۔ اس کی وجہ سے اہل باطل کمزور رہتے ہیں، ناحق پر رہنے والے دبے ہوئے رہتے ہیں، اور اسی طرح سے برائیوں پر حد لگی ہوئی ہوتی ہے، نیکیاں پھیلتی اور بڑھتی رہتی ہیں، امن قائم رہتا ہے، فضیلتیں اور جو ہے خیر
بڑھتا رہتا ہے، ظلم و تعدی کم ہوتا رہتا ہے، برائیاں مٹتی رہتی ہیں، لیکن جو ہے اگر جب یہ ختم ہو جاتا ہے تو یہ ساری بھلائیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ میرے بھائی کوئی یہ نہ سمجھے کہ بھلائیوں کا حکم دینا اور برائیوں سے روکنا کچھ خاص لوگوں کی ذمہ داری ہے، یہ صرف علماء ہی کریں گے، یہ صرف طلباء ہی کریں گے، یہ صرف فلاں ہی کریں گے، ایسی بات نہیں ہے، بلکہ ہر شخص پر اس کی طاقت کے مطابق یہ واجب ہے، جیسا کہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم کی حدیث ہے، من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ فإن لم یستطع فبلسانہ فإن لم یستطع فبقلبہ وذلک اضعف الایمان، کہ تم میں سے جو شخص بھی کوئی منکر دیکھے، عربی میں دو لفظ ہے، ایک ہے معروف اور ایک ہے منکر۔ معروف کے معنی ہوتا ہے پہچانا ہوا، اور منکر کے معنی اجنبی۔ تو خیر اور بھلائی اسلامی معاشرے میں پہچانی ہوئی ہوتی ہیں، معروف ہوتی ہیں، مشہور ہوتی ہیں، سب جانتے ہیں، اور منکر اسلامی معاشرے کے لیے اجنبی ہوتا ہے، برائیاں اسلامی معاشرے کے لیے اجنبی ہوتی ہیں، اس لیے اسے منکر کہا گیا۔ تو جو شخص کسی منکر کو دیکھے، کسی برائی کو دیکھے، تو اسے اپنے ہاتھوں سے بدل دے، اگر ہاتھوں سے بدلنے کی طاقت نہیں ہے تو اپنی زبان سے بدل دے، اپنی زبان سے بدلنے کی طاقت نہیں ہے تو اپنے دل سے بدل دے، اور یہ ایمان کا کمزور ترین حصہ ہے۔ میرے بھائیوں، اس میں چند باتوں کا لحاظ رہے، یہ کہ اپنی طاقت کے لحاظ سے ہی یہ تدرج ہوتا ہے۔ اگر آپ کو ہاتھ سے بدلنے کی طاقت نہیں ہے تب آپ زبان سے بدلیں گے، اگر آپ کو زبان سے بدلنے کی طاقت نہیں ہے تب اپنے جو ہے دل سے بدلیں گے، یعنی دل میں کراہت ہوگی اور چہرے پر اس کے آثار نمودار ہوں گے۔ اور میرے بھائیوں، جس شخص کو ولایت حاصل ہے، یعنی جو شخص امیر ہے یا جو شخص ذمہ دار ہے یا جو شخص کسی منصب پہ ہے، یا جیسے مثلا گھر والا اپنے گھر میں اپنے بال بچوں اور بیوی کے اوپر مالک ہے، تو وہ شخص اپنے گھر کا مالک ہے، اس لیے گھر میں تبدیلی کرنے کا وہ ذمہ دار ہے۔ وہ یہ نہیں کہے گا کہ میرے ہاتھ میں تو کچھ نہیں ہے اور میں اس منکر کو نہیں ختم کر سکتا۔ اور ایسے ہی میرے بھائی یہ بات بھی سمجھنا چاہیے کہ ہم اچھی طرح جانتے ہوں کہ یہ بات منکر ہے، یہ برائی ہے، ایسا نہیں کہ وہ کوئی ایسی بات ہو کہ جس میں اختلاف برداشت کیا سکتا ہو اور اس کے باوجود آپ اسے منکر سمجھ کر کے روک رہے ہوں۔ ایسے ہی مفاسد و مصالح کا قاعدہ آپ کو معلوم ہو کہ کسی منکر سے روکنے کی بنا پر اس سے بڑا منکر پیدا ہو جانے کا خطرہ نہ ہو، تو یہ بھی آپ کو معلوم ہونا چاہیے۔ اور ایسے ہی میرے بھائی یہ بھی معلوم ہو کہ آخری درجے کی دل میں کراہت ہو اور چہرے پہ اس کے آثار نمودار ہوں، کوئی بھی برائی دیکھیں تو آپ کے دل میں کراہت اور ناگواری پیدا ہو اور چہرے پہ بھی اس کے آثار نمایاں ہوں، اس سے کم تو کوئی درجہ نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، تو یہ چند باتیں تھیں راستے کے آداب کے تعلق سے جو ایک حدیث میں ذکر کی گئیں۔ کچھ اور آداب ہیں جو اور حدیث میں آئے ہیں، جس میں سے ایک ادب یہ ہے کہ اگر کوئی بھولا بھٹکا شخص ہو تو اس کو راستہ بتایا جائے، یا ایسے ہی کوئی اندھا شخص ہو، نابینا شخص ہو تو اسے بھی راستہ بتایا جائے اور اسے بھی نقصان پہنچنے سے بچایا جائے۔ چنانچہ ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ارشاد السبیل، یہ سنن نبی داؤد کی روایت ہے، علامہ البانی نے حسن اور صحیح قرار دیا ہے کہ راستے کی رہنمائی کی جائے۔ اور ایک حدیث میں ہے دل الطریق صدقہ، صحیح بخاری میں ہے کہ راستہ بتانا یہ صدقہ ہے۔ اور ایسے ہی میرے بھائیوں، راستے کے آداب میں سے یہ ہے کہ راستے سے تکلیف دہ چیزوں کو ہٹایا جائے، بلکہ یہ تو ایمان کا ایک حصہ ہے، جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث ہے، الایمان بضع و سبعون شعبہ او بضع و ستون شعبہ، ایمان کی 70 سے زیادہ یا 60 سے اوپر زیادہ شاخیں ہیں، سب سے افضل شاخ لا الہ الا اللہ کہنا ہے، اور سب سے کم تر شاخ راستے سے تکلیف دینے والی چیزوں کا ہٹانا ہے۔ اور حیا بھی ایمان کی ایک شاخ ہے، اور میرے بھائیوں یہ ایک صدقہ بھی ہے، راستے سے تکلیف دہ چیزوں کو ہٹانا ایک صدقہ بھی ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں جس میں آپ نے فرمایا کہ ہر دن صبح میں بدن کے ہر جوڑ پہ ایک صدقہ لازم ہوتا ہے، اس میں آپ نے فرمایا وَتُمِيتُ الْعَدَى عَنِ الطَّرِيقِ صدقہ، اگر راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹاتے ہو تو یہ بھی ایک صدقہ ہے۔ یہ روایت بخاری و مسلم میں موجود ہے۔ اور ایسے ہی وہ حدیث جو کہ بخاری و مسلم میں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک شخص ایک راستے سے گزر رہا تھا، اس نے دیکھا
کہ ایک کانٹے دار جھاڑی ہے جو راستے میں پڑی ہوئی ہے، اس نے راستے سے ہٹا دیا، آنے جانے والوں کے لیے راستہ صاف کر دیا، کانٹے دار جھاڑی کو ہٹا دیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اس عمل کی قدردانی کی، اللہ نے اس کا شکریہ ادا کرتے ہوئے اسے بخش دیا، اس کے گناہوں کو معاف فرما دیا اور اسے جنت میں داخل کر دیا۔ تو میرے بھائیوں، راستے سے تکلیف دہ چیزوں کو ہٹانے کو معمولی نہ سمجھا جائے۔ ایسے ہی میرے بھائیوں، راستے کے آداب میں سے یہ بھی ہے کہ راستے میں یا جہاں لوگ سائے کے لیے بیٹھتے ہیں یا سردی کے زمانے میں جہاں لوگ دھوپ کھانے کے لیے بیٹھتے ہیں، ایسی جگہوں پر قضائے حاجت نہ کیا جائے، پیشاب پاخانہ نہ کیا جائے، لوگوں کو اس کی وجہ سے تکلیف نہ پہنچایا جائے، ورنہ یہ لعنت کا سبب ہوگا، جیسا کہ حدیث میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، اور یہ اس بیان بھی ہو چکا ہے میرے بھائیوں ان مجالس میں جب ہم قضائے حاجت پر ہم نے گفتگو کی تو ہم نے بیان بھی کر دیا ہے، لیکن یہاں پھر آپ وہ حدیث سن لیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اتقوا اللعانین، دو لعنت والی چیزوں سے اپنے آپ۔ لوگوں نے پوچھا اللہ کے نبی یہ دو لعنت والی چیزیں کیا ہیں؟ آپ نے فرمایا الذی یتخلی فی طریق الناس او فی ظلہم، جو لوگوں کے راستوں میں قضائے حاجت کرتا ہے یا لوگوں کے سائے حاصل کرنے کی جگہوں میں، بیٹھنے کی جگہوں میں قضائے حاجت کرتا ہے۔ ظاہر بات ہے اگر کوئی شخص ایسی جگہ پہ قضائے حاجت کرے گا تو جو لوگ بھی وہاں پر پہنچیں گے اور وہاں سایہ حاصل کرنے جائیں گے اور دیکھیں گے، راستے میں دیکھیں گے کہ کوئی پاخانہ کر کے چلا گیا ہے، کوئی پیشاب کر کے چلا گیا ہے، کوئی گندگی پھیلا کر کے چلا گیا ہے، تو جو آئے گا گالی دے گا، لعنت کرے گا، برا بھلا کہے گا، تو یہ لعنت کا سبب ہوگا۔ اس لیے اس سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ ایسے ہی میرے بھائیوں، دین اسلام کی خوبیوں میں سے یہ بڑی اہم خوبی ہے کہ اس میں مردوں کے حقوق، عورتوں کے حقوق، سب کے حقوق واضح طور پر الگ الگ کر کے بیان کر دیے گئے ہیں، جس سے عورتوں کی عزت و آبرو بھی محفوظ رہے، مرد بھی ان کے فتنے سے محفوظ رہیں، اور اس طرح سے ہر کسی کو ان کا حق ملے۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورتوں کے لیے کہ لیس لکن ان تحققن الطریق، تمہارے لیے یہ درست نہیں ہے کہ تم راستوں کے درمیان سے چلو، راستوں کے درمیان میں مردوں کو چلنے دو، تم راستوں کے کنارے کنارے چلا کرو۔ اس لیے صحابیات، اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے راضی ہو، صحابیات کا طریقہ یہ تھا کہ وہ بالکل راستے کے کنارے دیواروں سے لگ کے چلتی تھیں، کبھی کبھی ان کے کپڑے دیواروں سے چپک جایا کرتے تھے۔ یہ سنن ابی داؤد کی حدیث ہے میرے بھائیوں۔ تو یہ ادب سکھایا گیا کہ عورتیں راستوں میں کنارے چلیں اور مرد راستوں کے درمیان سے چلیں۔ اور ایسے ہی میرے بھائیوں، راستے کے آداب میں سے یہ بھی ہے کہ اگر آپ کسی کمزور کو دیکھیں اور کسی پریشان حال کو دیکھیں کہ جو آپ کی ضرورت کا محتاج ہو تو اس کی ضرورت میں اس کی مدد کریں۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ یعین الرجل فی دابتہ یحاملہ علیہا او یرفع علیہا متاعہ صدقہ، کہ جو شخص کسی آدمی کو اس کی سواری پر بیٹھانے میں یا خود اپنی سواری پر بیٹھا لے یا خود اس کی سواری پر اسے بیٹھا دے تو یہ دونوں صدقہ ہے، یا کسی کا سامان اس کی سواری پہ اٹھا کے رکھ دے یا کسی کا سامان اٹھا کے اپنی سواری پہ رکھ لے تو یہ صدقہ ہے۔ تو یہ بھی راستے کے آداب میں سے ہے۔ یہ حدیث بھی صحیح بخاری اور صحیح مسلم موجود ہے میرے بھائیوں۔ تو یہ راستے کے چند آداب سے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو راستے کے آداب سمجھنے اور ان کو اپنی زندگیوں میں برتنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔